وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 23 سے 19 حصہ دوم 27-26 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع: کیا صرف حیات دنیا کی کامیابی ہی ہمارا مقصد زندگی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأیتم اللات والعزى. بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟ ومناة الثالثة الأخرى. اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں. ألكم الذكر وله الأنثى. مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضیزى. یہ تقسیم تو بہت بے انصافی. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. سامعین اکرام، سورہ نجم آیت نمبر 19. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. اب ذرا بتاؤ کہ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ. کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ. یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. دراصل یہ تو بس کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی ہے. ان یتبعون الا الظن. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تہوی الانفس. اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے
ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ صحابہ کرام بہت اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں شرک کی مختلف اقسام ہیں، توحید ایک ہے اور گمراہیاں بہت سی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے مضمون کہاں سے کہاں لے گیا، بات تو مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے اور تم ہم پر یہ مضمون ثابت کر رہے ہو۔ تو دیکھیں میری تو کوئی آپ سے ضد نہیں ہے نا، اور میں تو قرآنی بیان کر رہا ہوں۔ اصل تو ہدایت ہے، اور اس کے بعد باقی جو رہ جاتا ہے وہ گمراہی ہے۔ اور جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں اس میں ایک مضمون جو ہے وہ بہت بنیادی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری کامیابی کا ایک راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ ہم تو نہیں چل رہے سیدھے راستے پر۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے تو ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا، اس کی منزل کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی کوئی بھی بات ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، یعنی نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی تشریح ہے دینی اصطلاحات کی وہ تو یا تو ہماری سنی سنائی باتیں ہیں اور یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، یا کسی تفسیر میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یا کسی مدرس سے سن لیا ہوگا، یا معاشرے میں جو لوگ تشریحات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گمراہی تو پھیل چکی ہے۔ اب اسلامیات کے پیریڈ میں ہر استاد اپنے حساب سے لوگوں کو دینیات کی، اسلامیات کی تعلیم دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یا تو پڑھا لکھا ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا، لیکن لوگ جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے دین کی حقیقت۔ یہ میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو دین کو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی جو بنیادی جز ہے وہ روح ربانی ہے، روح حیوانی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ہم میں دو ارواح ہیں، ایک روح حیوانی ہے جو کہ مچھر، مکھی، کتے، بلی سب میں موجود ہوتی ہے، اور ایک روح ربانی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روح اس کو یعنی ماں کے پیٹ میں پھونکی جاتی ہے۔ یہ اصل ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرما رہا تھا اور فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو کیا کہا تھا؟ قرآن میں ہے وہ واقعہ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ، لیکن لفظی ترجمہ دیکھیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو پھر تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کے ملک کر دے سجود، اے انسان تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، پانی اور مٹی اور فرشتے، یعنی یہ کائنات اور فرشتے تیرے سامنے سجدہ کیسے کرتے؟ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے میں نے، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ رات اور دن کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ روشنی اور اندھیرا، رات اور دن۔
اور پھر آپ دیکھ لیں ایک طویل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک طویل قطار ہے. اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اچھا اب یہ ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انسان جب آ جاتا ہے تو اس کی منزل تو اللہ ہوتی ہے. اسی صورت میں ہم پڑھیں گے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے راستے پر چل کر. تو ہم تو دنیا کے پیچھے پڑ گئے. ہم میں سے ہر شخص نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر رواں دوا ہے. یعنی دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے. افسوس یہ ہے، دیکھیں دنیا کو استعمال کرنا یا دنیا کو مقصد حیات بنا لینا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. جن لوگوں دیکھیں دنیا کے استعمال میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے. اگر یہ دنیا میں زندگی انسان اگر دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے اور اپنے گمان سے کام نہ لے بلکہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو یہ تو پاس ہو جائے گا امتحان میں، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنے گمان سے اندازے لگا لے کہ بھئی دنیا پہلے دنیا پھر دیکھیں گے اور ہو جائے گا، بعد میں حج کر لیں گے اور کما لیں گے تو پھر خرچ کر لیں گے، ایک مسجد بنوا لیں گے، مدرسہ بنوا لیں گے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے. دیکھیں دو راستے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے. آج ہم نے سبق پڑھا ہے نا لقد جاءہم من ربہم الہدیٰ، ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی. ہدایت کے راستے اگر دنیا کو آپ نے، یہ ذرا جملہ نوٹ کر لیں، اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو اب آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے. بالکل کلیئر بات ہے نا. مطلب دیکھیں جو آپ کا مقصد ہوگا، جو آپ کی منزل ہوگی، جو آپ کا زندگی گزارنے کا مدعا ہوگا اسی پر آپ چلیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. بات ختم ہے، مختصر ہے بات. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی کا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مدعا نہیں ہے ظاہر کے علاوہ. تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، بہت نازک کیا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں. ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں تو دنیا ہے. یہ بھی بالکل کلیئر بات ہے. دیکھیں دین اسلام کے متعلق ہم نے نہ کبھی سوچا ہے نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. یہ مسئلہ ہے نا. تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بس دنیا. اللہ تو ہم سے واقف ہے، اللہ نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان تو دنیا کا طالب بن گیا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا اس نے. آج کا مسلمان ہدایت کو چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس نے اپنے زندگی گزارنے کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے. اگر دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی. آج مسلمان اللہ کی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، آج کا سبق ہے کہ ہدایت تو موجود ہے لیکن ہم ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں.
اور جو درس و تدریس ہو رہی ہے وہ اس خیال سے نہیں ہو رہی. میرے پاس فیس بک وغیرہ نظر پڑ جاتی ہے. مفتی صاحب، ایک مشہور مفتی صاحب ہیں، ایک دو آیاتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک قصہ سنانے لگتے ہیں. یا کتاب کی جو گرامر ہے اس کے یہی تشریحات فرمانے لگتے ہیں. اکثر تو قصے ہیں، میں نام نہیں لیتا اور اشارے بھی آپ کو نہیں دے رہا، لیکن ایک بڑے نامور مفتی صاحب ہیں. بس وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، درس ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ایک قصہ سنا دیا، پھر وہ قصہ ختم ہو گیا، پھر دوسری آیت پڑھ لی، پھر وہ قصہ ختم ہو گیا، پھر تیسری آیت پڑھ لی. اسی طرح وہ سارا جو مضمون ہے تھوڑی بہت اچھا، پھر گرامر میں بعض اوقات، پھر اس سے فقہی مسائل وغیرہ. یہ درس ہے. ایک بہت بڑی جماعت ہے، یہ میں ویسے بیان کروں تا آپ کو پتہ ہوگا. بس وہ کہتی ہے اس کو ان باتوں سے غرض نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، بس وہ فضائل بیان کرتی رہتی ہے اور جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات. زیادہ میں اشارے نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو دکھتی رگ ہے نا. بس وہ واقعات، بزرگوں کے واقعات، ان کی کرامات اور ان کی زندگی بزرگوں کی. بھائی تمہارے پاس رسول کی زندگی ہے نا، کیوں اوروں کو بیان کرتے ہو؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب نہیں بیان کریں گے مجال ہے. بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. ہم لوگ قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. من حیث القوم، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، میری اس پر خوب تسلی ہے. آج کے مسلمان قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. باقی تو آپ کر رہے ہیں، بہرحال چھوڑ دیں ان باتوں کو. آپ خود دیکھیں کہ آپ ہدایت کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں. آپ سے میں جواب نہیں لے رہا، مجھے جواب معلوم ہے. آج کا مسلمان ہدایت کا پابند نہیں ہے، یہ اپنے گمان سے ایک زندگی گزار رہے. مسلمان ہے کیوں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو کلمہ زبانی یاد ہے، اور بہت بری حالات ہیں. اب کیا مطلب، یہ تو گندگی ہے، جتنا بھی آپ اس میں ہاتھ ماریں گے تو بدبو اٹھے گی. مسلمان گمراہ ہو چکا ہے. اس نے اسلام کی یعنی روح کو ختم کر دیا. اسلام کی روح توحید، رسالت اور آخرت ہے. تو آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے. اب توحید، اس کے بارے میں ہم یعنی عام مسلمان تو جانتے ہی نہیں ہیں. جو بیان کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنے معنی پہنا رہے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے وما تحول، یہ گمان، ایک گمان اور اپنی خواہشات نفس. تو اللہ کا کلام ہے بھیا. میں تو آپ کو کوئی اور بات، قرآن کے علاوہ میں کوئی بات آپ کو نہیں بیان کر رہا. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ جو سورہ نجم شروع ہوئی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، ابھی دیکھیں اس کو کہ آپ نے اس کو کیسے فالو کرنا ہے، آپ کے لیے اس میں کیا ہے. انہوں نے جو بھی ہوا سورت کے نزول کے مطابق یا شان نزول جو بھی تھا، آپ تو اپنے لیے اس میں سبق ڈھونڈیں. نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسان کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں جو جرائم بیان ہو رہے ہیں، جنہوں نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، ان کے جرائم کیا ہیں کہ یہ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پہ بھی سوچ لیں آپ کہ آپ کا کیا خیال ہے.
ہر شخص کا دین اسلام کے متعلق، آج کی میں بات کروں، ہر شخص کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں. یعنی ہمیں ایک تو یہ ہے نا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں جستجو نہیں ہے حقیقت کی، کیونکہ ایک حقیقت ہم پا چکے ہیں اور وہ دنیا ہے، اور دنیا ہماری سمجھ میں آ چکی ہے، عقل میں بیٹھ گئی ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہے، اور یہ گھر ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ پوتے ہیں، نواسے ہیں. یہی بس آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ کا سارا رونا دھونا تو دنیا کا ہے. گیس مہنگی ہو گئی، نہیں مل رہی گیس بل آ جاتے ہیں اور گیس نہیں مل رہی، بجلی نہیں آتی، بل آ جاتے ہیں. یہ آپ کی باتیں ہیں، لیکن نہیں ہے یہ مسائل. دنیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آخرت کا ہے، ہمارا مسئلہ اللہ کی رضا کا ہے. اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی ہمارا مدعی زندگی نہیں ہے. کتنی یعنی مجرمانہ ذہنیت ہے. یعنی اس بات پہ سوچیں نا آپ، اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. یہ سگریٹ ہے، یہ پان ہے، یہ گٹکا ہے، یہ نسوار ہے، اور یہ ڈرامے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کیا کرکٹ کا کیسا بخار چڑھ جاتا ہے آپ کو. ایک ایک لمحے کی خبر، کیا ریٹ چل رہا ہے بھئی، کیا رن کون کھیل رہا ہے، کیا ہے رن، کیا پوزیشن ہے، کتنے وکٹیں رہتی ہیں، کیا امکانات ہیں، کون جیتے گا. یہ آپ اس کی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، کرکٹ کی بیماری ہے. اور آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہے کہ اللہ کی ہدایت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اپنے عمل سے، زبان سے کیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کی تو کہانی ختم ہوگی. آپ نے خود اپنی کہانی ختم کر دی، آپ نے اپنا خود گلا کاٹ دیا، آپ نے خودکشی کر لی. دیکھیں جب دنیا مدعا بن جائے، ایک بات میں آسان کہنا چاہتا ہوں، مشکل نہیں، ہر شخص سوچے اپنے بارے میں کہ اس کا مدعی زندگی کیا ہے. اللہ ہے تو ٹھیک، اللہ نہیں ہے تو پھر ما سوی اللہ رہ جاتا ہے. پھر تو ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیل ہے، اور جو بھی ہے زندگی. ایک نشئی کہتا ہے مجھے بس نشہ ملتا رہے، میں کرتا رہوں. اور یہ سیاسی لوگ جو ہیں، میں بس سیاست میں سرگرم ہوں. ہمارے ارد گرد یہی معاملات ہیں. فیس بک پیج پہ بس خبریں دے رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سیاسی لیڈر اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، اپوزیشن والے الگ کرتب دکھا رہے ہیں، اقتدار والے الگ کرتب دکھا رہے ہیں. ساری دنیا ہی بس یعنی خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے. اپنی حقیقت کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، نہ ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں. یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے. دنیا اس کا مسئلہ نمبر 1 ہے. اب ہر شخص کی اپنی اپنی وہ ہیں یعنی مسائل ہیں. اپوزیشن والے، اقتدار والے، فوج والے، پولیس والے، سارے یعنی آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے ہماری. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے.
اللہ کے لیے جینا ہم نہیں چاہتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ تین خداؤں کے نام کہ افرائیتم اللات والعزیٰ، کیا دیکھا ہے ان کی حقیقت سے تم واقف ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے، جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو، جن کو پکار رہے ہو، جن سے منتیں مانگ رہے ہو، کیا ان میں کوئی طاقت ہے، کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو بس تم نے ایک پتھر کا بت بنا کے اس کا نام رکھ دیا ہے کہ یہ لات ہے، یہ عزیٰ ہے، منات ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سے بت تھے، ہمارے دل میں اپنے بت ہیں، ہمارے دل بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا بڑا بت ہے، عزت بڑا بت ہے، شہرت بڑا بت ہے، مال و دولت بڑا بت ہے، اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا ہی کی فکر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تم سے رہ جائیں گے۔ ایک شخص اگر ساری دنیا کے بھی اکیلا مالک بن جائے، آخر اس کو مرنا ہے، کیا لے جائے گا اپنے ساتھ؟ اربوں ڈالر، یعنی جتنے بھی ہندسے ہیں آپ کیلکولیٹر میں آتے ہیں ایک صفحے پہ، اتنے ڈالر ہو گئے ایک آدمی کے اپنے اکاؤنٹ میں، کیا لے کے جائے گا؟ یہ کفن میں تو جیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو، اللہ نے اس کے مطابق تو کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں، آپ کے جو معبود ہیں دنیا کے جو بھی ہیں، حیثیت ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کا رتبہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ساری آپ کی دولت ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ پوج رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مفاد دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک خیال ہے کہ دنیا بہت ہو، بس تمہاری عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، تمہیں لوگ سلام بھی کریں گے، دنیا حاصل کرو۔ اب ہماری حالت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے، ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کے مطابق، یہ گمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی جگہ مضمون آیا ہے، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اللہ تعالیٰ سے خلاف ہے، ہر چیز کی تمہارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے، ہر کام کی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی ہم نے اپنا مدعا بنایا ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل ہے تو بودی ہے، باطل ہے۔ بغیر دلیل کے تو آپ کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو دلائل ہیں آپ کے پاس دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے، وہ سب باطل ہیں، ختم ہونے والے ہیں، آپ ختم ہو جائیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ہم تو اللہ کے پاس جو ہے اس کی تو ہم توقع بھی نہیں رکھتے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، وہ تو وہیں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آخرت، دنیا اور آخرت تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى
تلک اذن قسمۃ دیزہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیتم اللات والعزى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں۔ ألكم الذكر وله الأنثى، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضیزى، یہ تقسیم تو بہت بے انصافی۔ ان هي إلا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم